بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوگا، اور جو آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اسمارٹ اسکول سسٹم نے، اس سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے اور اچھی طرح مستفید ہو رہے ہوں گے۔ کل ہم نے باب 1 کے مختصر سوالات کے جوابات کیے اور باقی سوالات جو تھے وہ کیے۔ آج ہم اس کے تفصیلی سوالات کے جوابات کی نشاندہی کریں گے کہ جو تفصیلی سوالات کے جوابات ہیں وہ کتاب پر نشان لگائیں گے۔ تو آئیے ہم تفصیلی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، تو درجہ ذیل سوال نمبر 5 ہے، درجہ ذیل سوالات کے تفصیل سے جواب دیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، نظریہ کے ماخذ اور اہمیت واضح کریں۔ یہ صفحہ نمبر آپ کا 2 پر جواب موجود ہے، کتاب کا صفحہ نمبر 2۔ جی، نظریہ کے ماخذ صفحہ نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے۔ نظریہ کے مدرجہ ماخذ درجہ ذیل ہیں: مشترکہ مذہب، مشترکہ سیاسی مقاصد، مشترکہ تعلیمی مقاصد، مشترکہ معاشی مقاصد، مشترکہ ثقافتی مقاصد، اور اس کے بعد آ جاتی ہے نظریے کی اہمیت۔ صفحہ نمبر 4 پر نظریہ پاکستان کا مفہوم سے پہلے یہ جو یہاں تک آپ کا اس سوال کا جواب آئے گا، نظریے کے ماخذ بیان کریں اور ان کی اہمیت۔ تو اپنی کتاب پر نشان لگا لیں، یہاں تک اس سوال کا جواب ہوگا۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے اگلا سوال۔ اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، نظریہ پاکستان کے عناصر کی تفصیل وضاحت جو نظریہ پاکستان کے عناصر کی تفصیل سے وضاحت کریں۔ یہ صفحہ نمبر آپ کا 7 پر موجود ہے، یہ سوال نمبر 2۔ جی، نظریہ پاکستان کے عناصر، یہ ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان کی بنیادی تعلیمی اسلامی نظریہ حیات پر اسلامی نظریہ حیات پر رکھیں گے۔ یہاں سے لے کر اس میں عقائد آ جاتے ہیں، عبادات آ جاتی ہیں، قانون کی حکمرانی آ جاتی ہے، اخوت و مساوات اس میں آ جاتی ہیں، عدل و انصاف، اور یہ عدل و انصاف مکمل۔ یہاں تک آپ کے سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، علامہ محمد اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ اس سوال کا جو جواب ہے صفحہ نمبر 13 پر۔ یہ جواب مکمل نہیں ہے، جب آپ اسکول آئیں گے تو یہ اس سوال کا مکمل جواب کروں گا۔ فی الحال کے لیے آپ نے اس سوال کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کا احاطہ کریں۔ صفحہ نمبر 13، یہ آپ کا صفحہ نمبر 14 پر اس سوال کا جواب موجود ہے۔ نظریہ پاکستان اور قائد اعظم، یہاں سے لے کر یہ آپ کا صفحہ نمبر جو 15 کے آخر تک، یہاں تک اس سوال کا جواب آئے گا۔ یہاں تک آپ نے اس سوال کا جواب کرنا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ سوال ہے، بر صغیر میں اسلام کے بنیادی اقدار اور سماجی اور ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ فی الحال یہ چھوڑ دیں، جب اسکول آئیں گے تو تب یہ سوال کریں گے۔ اس کے بعد آخری سوال ہے، 2 قومی نظریے کی وضاحت کریں۔ یہ آپ کا سوال جو ہے یہ صفحہ نمبر 10 پر موجود ہے۔ جی، یہ سوال آپ نے 2 قومی نظریے کی ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت یہاں سے کر کے جو آپ نے یہاں تک کرنا ہے۔ چودھری رحمت علی، اس میں آپ کا آ جائے گا چودھری رحمت علی سے پہلے بر صغیر میں 2 قومی نظریے کی ابتدا، سید احمد اور 2 قومی نظریہ، چودھری رحمت علی اور 2 قومی نظریہ۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے ہمارے پہلے جو آپ کی مشقی سوالات، جو تفصیلی سوالات ہیں اور مختصر سوالات ہم پہلے کر چکے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگلا ہمارا باب نمبر 2 ہے، تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کا قیام، کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو تحریک تھی اس کا آغاز کیسے ہوا، کیسے وہ تحریک چلی اور کیسے کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اور پاکستان کا قیام کس طرح جو وجود میں آیا، کن کوششوں کی بنا پر پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا۔ تو اس باب کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو پاکستان کا قیام کس طرح عمل میں آیا اور پاکستان کی تحریک کس طرح شروع کی گئی۔ دی پاکستان موومنٹ اینڈ ایمرجنس آف پاکستان۔
تو اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تحریک پاکستان کا پس منظر، اس کو پس منظر نہیں پڑھنا بلکہ یہ پس منظر ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ آف پاکستان موومنٹ، کہ پاکستان کی تحریک کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے، کیسے پاکستان کو حاصل کرنے کی تحریک کا آغاز کیا گیا۔ بر صغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد 712 میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے شروع ہوئی، کہ بر صغیر میں جو مسلمان آئے سب سے پہلے 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہندوستان پر مسلمان ہندوستان میں آنا شروع ہوئے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 کے بعد مسلم حکومت میں زوال کے آثار نمودار ہوئے، لیکن اس کے چند ہی سال بعد حضرت شاہ ولی اللہ کی شکل میں ایک مسلح اور مجدد منظر پر آ جانے سے بر صغیر میں اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کے استقلال کی پرزور تحریک کا آغاز ہوا۔ تو مسلمان 712 میں آئے تھے اور 1707 میں جب اورنگزیب عالمگیر کی حکومت ختم ہو گئی تھی، وہ وفات پا چکے تھے، تو مسلمانوں کی حکومت کمزور ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جو حکومت جاتی ہوئی نظر آئی۔ لیکن اور اس کے بعد شاہ ولی اللہ، جن کو مجدد الفسانی بھی کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے اسلام کو نئے سرے سے ہندوستان میں جو اجاگر کیا، اسلام کو نئے سرے سے زندہ کیا، تو انہوں نے آ کر برصغیر کے مسلمانوں میں اسلام کو دوبارہ زندہ کیا اور مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی جو عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ سیاسی سطح پر انگریزوں نے تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنا اثر و رسوخ خوب بڑھایا۔ جیسا کہ ہم پچھلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں نے جو ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی تھی وہ صرف تجارت کی غرض سے کی تھی۔ 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنوں کی سازشوں کی وجہ سے جنگ پلاسی میں شہید ہو گئے۔ تو 1757 میں جو جنگ پلاسی ہوئی تھی، اس میں نواب سراج الدولہ کو انگریزوں کے ہاتھوں جو شہادت نصیب ہوئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اپنے جو ان کا وزیر اعظم تھا ان کا، اس نے غداری کی، جس کی وجہ سے جو ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا، اور اس کے بعد ٹیپو سلطان نے بھی انگریزوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مزاحمت کی، تو ان کو بھی ان کے اپنوں کی غداری کی وجہ سے شہید ہونا پڑا، اور ان کو بھی انگریزوں نے ان کے اپنوں کی سازشوں کی وجہ سے راستے سے ہٹایا۔ علمی محاذ پر شاہ ولی اللہ کے صاحبزادگان اور ان کی اولاد پھر ان کے شاگرد سرگرم عمل رہے۔ ان کے زیر اثر تحریک مجاہدین شروع ہوئی، جس کے امیر سید احمد بریلوی تھے، اور اس کے بعد یہ تو سیاسی محاذ تھا۔ علمی محاذ پر شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹے اور اس کے بعد ان کی اولاد اور ان کے شاگردوں نے جو علمی محاذ پر مسلمانوں کو جو بیدار کیا، اور اسی انہی کے اثر کے زیر اثر ایک تحریک مجاہدین شروع ہوئی، جس نے انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی، اور اس کو شروع کرنے والے جو تھے وہ جو سید احمد شہید بریلوی تھے، جو اس تحریک کا آغاز کرنے والے تھے۔ 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیل شہید بالاکوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور 1831 میں سید احمد اور ان کے جو دوست سید اسماعیل یہ انگریزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے تحریک مجاہدین کے تحت ہی بالاکوٹ جو کہ پاکستان میں موجود ہے، اس جو مقام پر سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ عسکری سطح پر احیاء اسلام کی آخری کوشش بھی ناکام ہوگی۔ تو جنگی محاذ پر یہ جو ہندوستان میں اسلام کو زندہ کرنے کی آخری کوشش تھی، یہ بھی سید احمد اور سید اسماعیل کے شہید ہونے کے بعد ختم ہوگی، اپنے اختتام کو پہنچی۔ تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثرات جاری رہے، اور خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں ہوئی، لیکن جو مسلمانوں کی اس تحریک نے تربیت کی تھی، اس کے اثرات ابھی باقی تھے، اور اس کو ہم فرائضی تحریک جو کہ بنگال میں تھی، اس حوالے سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی
اور دعوت و تلقین تھا، یعنی کہ جو اسلام کے جو فرائض ہیں جیسے نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، یعنی کہ اس طرح کے جو اسلامی فرائض ہیں ان کو پورا کرنے کی اور ان کو ادا کرنے کی جو دعوت تھی وہ فرائضی تحریک کا نے شروع کی۔ 1857 کی جنگ آزادی بھی مسلمانوں کی سیاسی احیاء اور استقلال کی ایک کوشش تھی، اور اس کے بعد 1857 میں مسلمانوں نے ایک آخری کوشش کی کہ تاکہ انگریزوں کو ہندوستان سے بے دخل کر کے دوبارہ جو ہندوستان میں اسلام کو زندہ کیا جائے، لیکن یہ بھی مسلمانوں کی جو آخری کوشش ثابت ہوئی، اور اس کے بعد بر صغیر سے مسلمانوں کی مکمل حکومت کا جو خاتمہ تھا وہ ہو گیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا تحریک پاکستان کا پس منظر کہ اس کو شروع یہ کیسے ہوئی، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور آج کی آپ کی جو ڈائری ہے وہ یہ ہے کہ تحریک پاکستان کا پس منظر آپ نے یاد کرنا۔ تو پیارے بچوں، کل کی ڈائری یعنی کہ 25 اپریل کی رہ گئی تھی، وہ بھی لکھ لیں۔ جو سوالات کے مختصر جوابات ہیں وہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے، اور آج کی جو ڈائری ہے وہ ہے تحریک پاکستان کا پس منظر، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔